السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے سورۃ طٰہٰ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے، علیک اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن اس حقیقی قرآن کو، لتشقیٰ تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ہم نے قرآن جو ہے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کسی مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے خیر اور برکات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں اس قرآن کے ذریعے، اور اس کا پڑھنا اور سمجھنا جو ہے یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشقت والی چیز نہیں ہے۔ الا مگر تذکرتاً، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، لمن واسع شخص کے یخشا، جو ڈرتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تنزیلاً، اتارنا ہے اس قرآن کا، ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا تمام زمینوں کو، والسماوات، اور تمام آسمانوں، العلا، حقیقی بلند کو۔ وہی اللہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اسی نے زمینیں پیدا کی ہیں، اور اسی کی طرف سے ہے یہ قرآن پاک، جس نے تمام زمینیں اور آسمان، بلند آسمان جو ہے اس نے پیدا فرمائے۔ الرحمن، وہ حقیقی رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، علی العرش، اوپر خاص عرش کے ہے، استوا، وہ برابر، خاص عرش پر ہے وہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹھا ہے، موجود ہے، جو جیسی بھی حالت میں ہے۔ لہو، واسع اللہ ہی کی ہے، ما فی السماوات، جو کوئی بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو کوئی بھی تمام زمینوں کے ہے۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا خالق مالک بھی اللہ ہے، اللہ ہی اس خارج مخلوق کا مالک ہے۔ وما بینہم، اور جو مخلوق ان دونوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے فیصلے کرے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس مخلوق کے فیصلے کرنے میں۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ نیچے ہے، تحت کے معنی نیچے، الثری، خاص گیلی مٹی کے، زمین کے نیچے جو پانی سے ملی ہوئی گیلی مٹی ہے، اس کے درمیان بھی جو مخلوق ہے اس کو وہ جانتا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر آپ ظاہر کریں، بالقول، تمام باتوں کو، فَإِنَّهُ، بس بے شک وہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، السر، تمام چھپی باتوں کو، سر، وَأَخْفَى، اور سب سے زیادہ خفیہ باتوں کو۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، لہو، واسع اسی کے ہے، الاسماء، تمام حقیقی نام، الحسنی، حقیقی اچھے، سب سے اچھے نام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہیں۔ وہ حل، اور کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث و بات، موسیٰ علیہ السلام کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کے حالات، ان کے واقعات آئے ہیں؟ تو یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے مار روڈ پہ کیا ہوا، حالانکہ اس کو نہیں پتہ، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں گیا تھا، بتاؤ جلدی بتاؤ۔ تو کسی کی توجہ جو ہے اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اس کو سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ وہ حل عطا کا، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ رأى، جب دیکھا انہوں نے، نارن، آگ کو، فقالا،
مدین سے شعیب علیہ السلام کی بستی سے اپنے بیوی جو ہے گھر والوں کو جو ہے لے کر جا رہے تھے واپس مصر کی طرف، کہ جب صحرائے سینا میں کوہ طور کے برابر آئے، سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، سردی تھی، ریگستان میں جو ہے چل رہے تھے، دیکھا کہ کوہ طور پہ جو ہے آگ کی نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کو، گھر والوں کو وہیں بٹھایا، اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے یا انہوں نے آگ دیکھی تو گھر والوں کو کہا کہ یہاں بیٹھیں، میں آگ سے کوئی انگارہ لاتا ہوں آگ جلا کر سردی دور کرنے کے لیے، یا اور پھر میں کوئی خبر لاتا ہوں کہ ہم نے مصر جانا ہے، رات کا اندھیرا ہے تو راستے کے لیے بھی وہاں سے خبر لاتا ہوں۔ اس نار جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال لأہلہ، پس کہا واسطے اپنے گھر والوں کے، امکثوا، تم رک جاؤ، انی بے شک میں نے آنست، دیکھی ہے، محسوس کی ہے میں نے، نارن آگ، لعلی، شاید کہ میں آتیکم، آؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بقبس، ساتھ ایک انگارے کے، او اجدو، یا میں پاؤں، علی النار، اوپر اس خاص آگ کے، ہدن، ہدایت، میں اس آگ میں سے ایک انگارہ لاتا ہوں جس کو جو ہے جلا کر جو ہے، جس سے آگ جلا کر جو ہے سردی دور کریں گے، اور وہاں سے میں راستہ جو ہے ہدا، راستہ میں تلاش کروں گا، ان سے پوچھوں گا آگ والوں سے کہ میں نے جو ہے فلاں میں مصر میں جانا ہے تو کس راستے پر جو ہے ریگستان میں کس سمت میں چلوں۔ فلما بجست اتاہا، آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نود، یا آواز دیے گئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی، بے شک میں ہی ربوں کا رب ہوں تیرا، فخلع، پس تو اتار لے، خلا کے معنی ہوتا ہے اتار لینا، تو فخلع، پس تو اتار لے، نعلیک، دونوں جوتے اپنے، نال ایک جوتا، نالین یا نالان دونوں جوتے، تو فخلع، پس تو اتار لے، نعلیک، دونوں جوتے اپنے، انکا، بے شک تو، بالواد، خاص وادی، المقدس، حقیقی پاکیزہ، طوا نام کی میں ہے، تو طوا نام کی خاص وادی، مقدس پاکیزہ وادی میں ہے، اس لیے اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتار لیں۔ وَأَنَا، اور میں نے، اخترت، چن لیا ہے تجھ کو، اختیار کر لیا ہے یعنی چن لیا ہے، تو میں نے کہا تجھ کو، فاستمع، بس تو کان لگا کر سن، غور سے سن، بما، واس، اس کے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، ہماری باتیں آپ موسیٰ جی اے غور سے آپ نے سننی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اننی، بے شک میں ہی، اللہ، حقیقی معبود ہوں، کائنات کا حقیقی معبود میں ہی ہوں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، انا، میرے، فاعبد، پس تو عبادت کر اے موسیٰ، نی، میری، واقم، اور تو قائم کر، الصلاۃ، خاص نماز، وہ نماز جو جبریل علیہ السلام پیغمبروں کو سکھاتے رہے ہیں، وہ آسمانی طریقے کی نماز جو ہے اس کو قائم کر، توجہ سے پڑھ لے، ذکری، واسطے میرے ذکر کے، واسطے میری یاد کے، اب خاص نماز جو ہے اس کو قائم کیا کر۔ ان الساعۃ، بے شک حقیقی قیامت، آتیت، آنے والی ہے، اکاد، میں قریب ہوں، اخفیہا، چھپاؤں اس قیامت کو، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، جزا دی جائے، کل نفس، ہر جان کو، بما، ساتھ اس کے، تسعیٰ، جو وہ جان کوشش کرتی ہے، سعی کے معنی کوشش، تسعیٰ، وہ جان کوشش کرتی ہے، فلا یصدن، پس نہ روک دے آپ کو، انہا، اس قیامت سے، من، وہ شخص،
لا یومنو جو نہیں ایمان رکھتا ہے بحاظ ساتھ اس قیامت کے، جو شخص قیامت کا منکر ہے، انکاری ہے، نہیں مانتا ہے، کہیں اس کی باتوں کے پیچھے نہ لگ جانا، کہیں وہ تمہیں جو ہے قیامت کے آنے کے ایمان اور عقیدے اور یقین سے روک نہ دے۔ جو خود قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کہیں وہ اپنی باتوں سے تمہیں اللہ کی قیامت سے روک نہ دے، انکاری نہ بنا دے۔ یہ احتیاط رکھنا، قیامت کا ایمان بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ قیامت پر ایمان ہوگا تو معاشرے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی، کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی جو ہے کسی قسم کی منافقت نہیں ہوگی۔ آخرت پر ایمان ہوگا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو ہمارے راہبر رہنما ہیں، علماء، مفتی، انہوں نے ہی جو ہے قیامت کو جو ہے نظر انداز کر رکھا ہے، اور کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے اس کو حساب دینا ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کا قرآن نافذ کر کے جو ہے ہم نے جو ہے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کا قرآن نافذ ہی نہیں کیا اور نہ اس کو اپنایا، سمجھا، نہ لوگوں کو سمجھایا، اس لیے یہ تو اللہ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا ایمان جو ہے ہمارے لیے آج ہمیں جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے نظر انداز کر رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہے وہ بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دور کو جو ہے دور کی اپنے زمانے یا دور کی اصلاح کی بجائے ہم ماضی کے جو لوگ ہیں ان پر جو ہے بحث کر رہے ہیں۔ اختلافی مسئلے جو ہے بس کر لیں، 24 گھنٹے اسی بحث میں ہیں، اسی لڑائی جھگڑے میں ہیں، اور ہم اپنی جو ہے بات نہیں کرتے کہ اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں، جس کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہتر زمانہ قرار دیا ہے اس لحاظ سے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، عملی طور پر اس کو غالب کیا تھا، تو اس بات کو نہیں ہم کہتے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، بلکہ ہم تو آسمانی دین نافذ کرنے کی بجائے ہم تو کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہماری بحث تو اس معاملے پر ہونی چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس جھگڑے میں پڑا ہوا کہ ماضی میں کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ کے بندو، ماضی میں جو انسان تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اگلے جہان چلے گئے، انہوں نے اپنا کیا ہوا جو ہے اس کا بدلہ پا لیا۔ تم سے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو پہلے لوگ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں حساب ہوگا کہ تم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں تم نے کیا کیا۔ بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ آج کا جو فتنہ ہے اور بے شمار فتنے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو کس طرح دور کیا جائے۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں بحث کرنے کی بجائے جو ہے ہم گزرے ہوئے دور صحابہ کرام کے دور پر میں جو ہے اختلاف پیدا کر کے جو ہے ہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اسلام میں نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ منافقین جو ہے پریشان کرتے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو غزوات میں یا آگے پیچھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور ہم جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو ہے ہم منافقین کے جو ہے راستے پر چل رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور عملی طور پر ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے اللہ کی ضمیر مخلوق پر، اس طرح ہم نہیں آتے، اس پر ہم بحث نہیں کرتے، حالانکہ اسی پر بحث ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں بہتری کی کیا وجہ تھی، اس بارے ہم جو ہے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنی تباہی کے بارے میں کوئی بھی بات یا بحث نہیں کرتے۔
ان کے بارے میں جو اگلے جہان جو جا چکے ہیں اور اپنے کیے کہ جو ہے جزا پا رہے ہیں اگلے جہان، ان پر بحث کرتے ہیں، ان پر الزام لگا کر آپس میں جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کیا بس پا لیا۔ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہو، تم نے اس کا حساب دینا۔ فرمایا فَاسْتَمِعْ اے موسیٰ، تو غور سے سن لما واسس کے آگے ہے کہ فرمایا کہ فَلَا يَصُدَّنَّكَ، پس نہ روک دے تجھ کو، انہا اس قیامت سے، من وہ شخص لا یؤمن جو نہیں ایمان رکھتا بہا ساتھ اس قیامت کے، جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، وہ کہیں آپ کو بھی کافر نہ بنا دے، آپ بھی کہیں اس کی باتوں میں آ کر قیامت کا انکار نہ کر دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ آخر پر ایمان نہ ہونے کا سبب ہے جو ہم جو ہے بہت زیادہ فتنوں میں، ظلموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بتبا، اور وہ شخص چلا، ہوا ہو، مرضی، خواہش اپنی پر، فتردہ، پس وہ ہلاک ہو گیا۔ جو شخص آخر پر نہ ایمان لانے کی وجہ سے برباد ہو گیا، کہیں وہ شخص جو ہے آپ کو بھی قیامت کے ایمان سے روک نہ دے۔ وَاتَّبَعَ، اور وہ روکنے والا پیچھے چل رہا ہے، ہوا ہو، خواہش اپنی کے، پہچان بھی بتا دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سے ہٹ کر جو ہے ان کو ماننے کی بجائے وہ اپنی خواہش، اپنے دل میں جو بات آتی ہے وہ اس پہ پیچھے چلتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے رسول کی بات کو رد کر کے اپنی خواہش اور مرضی کے پیچھے چلے، تو وہ شخص جو ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ فتردہ، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تو نے جو ہے ایسے شخص کی اتباع کی، ایسے شخص کے پیچھے چلا جو اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے کے بجائے اپنی خواہش کو مانتا ہے، اپنے خواہشات کا بندہ ہے، تو وہ شخص جو ہے اس سے بچ کے رہنا، کہیں وہ آپ کو جو ہے قیامت کے ایمان سے روک نہ دے۔ وما تلکا، اور کیا ہے تلکا یہ، بے یمینے کا دائیں ہاتھ آپ کے میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ کو بھی پتہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وما تلکا، اور کیا ہے یہ بے یمینے کا دائیں ہاتھ تیرے میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہے یا وہ عصایا، سوٹا ہے، لاٹھی ہے، یا میری، اللہ جی یہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، سوٹا ہے، اتوقع، میں ٹیک لگا دیتا ہوں، تکیہ میں ٹیک لگا دیتا ہوں، علیہ، اوپر اس لاٹھی کے، تھک جو بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے تو میں اس لاٹھی کو بغل میں اس کا سرا رکھ کر تو میں ٹیک لگا دیتا ہوں، اپنی تھکاوٹ دور کر لیتا ہوں۔ وَأَحُشُّ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے ٹیک لگا کر آرام کر لیتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ لاٹھی کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ کر ان پر جو ہے گراتا ہوں اور وہ کھا لیتی ہیں۔ وَأَحُشُّ بِهَا، اور میں پتے جھاڑتا ہوں ساتھ اس لاٹھی کے، عَلَىٰ غَنَمِ، اوپر اپنی بھیڑ بکریوں کے، وَلِيَّ، اور واسطے میرے، فیہا، بیچ اس لاٹھی کے، مآرب، کام ہیں، اخرى، اور بھی، میں ان کے علاوہ اور بھی لاٹھی کے ذریعے جو ہے بہت سے کام کرتا ہوں، کام لے لیتا ہوں اس لاٹھی سے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، القھا، القے، ڈال دے، ہاں اس لاٹھی کو، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے وہ زمین پر پھینک دے، ڈال دے۔ فَأَلْقَىٰ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، ہاں اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ فَإِذَا، پس اس وقت، ہیا،
وہ لاٹھی حیتن بہت بڑا سانپ تھی، تسعیٰ دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی جب زمین پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پھینکی تو اللہ کے حکم سے وہ بہت بڑا سانپ بن گئی، حیتن سانپ، بہت بڑا سانپ، تسعیٰ اور وہ دوڑ رہی تھی سانپ بن کر۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خذ اے موسیٰ پکڑ لے ہاں اس لاٹھی کو، ولا تخف اور نہ ڈریے۔ یہ لاٹھی آپ کی ہم نے سانپ بنا دی بہت بڑا، اب اس کو پکڑ لے اور اس سے ڈریے نہ۔ سنعیدو جلد ہم پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے ہاں اس سانپ کو، سیرتہا اس کی حالت میں، الاولیٰ پہلی میں۔ آپ جو ہے ڈریے نہیں۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے سانپ دے کر دوڑ لگا دی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اقبل، ادھر آؤ، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنعیدو جلد ہم لوٹا دیں گے اس کو، ہاں اس کو، سیرتہا حالت اس کی، الاولیٰ حقیقی پہلی میں۔ اس سانپ جو بنا ہے اس کو پکڑو، پکڑتے ہی یہ لاٹھی بن جائے گی ہمارے حکم سے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَضْمُمْ اور ملا لیجئے، یدا کا ہاتھ اپنا، الی جناح طرف پہلو کے، گریبان کے، کا اپنے، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے بائیں بغل میں دبائیے، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا۔ اے موسیٰ جی اپنا وضمم اور ملائیں، یدا کا ہاتھ اپنا، الی جناح کا طرف اپنے پہلو کے، جناح کے معنی بازو بھی ہوتا ہے، پہلو بھی، تو الی جناح کا طرف اپنے پہلو کے، یعنی بائیں بغل میں دایاں ہاتھ جو ہے اس کو دبائیں، ملائیں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے۔ آیتاً نشانی ہے، اخری دوسری، پہلی نشانی ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ کی لاٹھی جو ہے بہت بڑا سانپ بن گئی ہمارے حکم سے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں جو ہے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں دبائیں اور نکال لیں تو وہ چمکنے لگا۔ تو یہ دونوں نشانیاں ہیں ہماری طرف سے، معجزات ہیں، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، کا آپ کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، معجزات میں سے، الکبریٰ حقیقی بڑے۔ ہم نے آپ کو جو ہے اپنے معجزات میں سے بڑے دو معجزے جو ہے وہ دکھائے ہیں۔ لاٹھی کو ہم نے جو ہے سانپ بنا دیا، اور ہاتھ جو تھا آپ نے جب بغل میں اپنے پہلو میں اس کو بغل میں دبایا تو وہ ہمارے حکم سے روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہے ہماری حقیقی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، کوئی چھوٹی سی نہیں ہے۔ اذهب تو جا، الی فرعون طرف فرعون کی، انہ بے شک وہ طغیٰ سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے۔ طغیٰ کے سے نکلا طغیانی، طغیانی کے معنی سرکشی، بغاوت۔ دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، دریاؤں میں سرکشی اور بغاوت آ گئی ہے۔ کیسے کہ دریا اپنے کناروں سے باہر جو ہے نکل گئے ہیں۔ جب انسان اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ اللہ کا باغی، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح دریا جو ہے اپنے کناروں سے باہر نکل کر طغیانی برپا کر دیتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، اس طرح انسان اپنی حدود سے، جو اللہ نے اس کی حدود مقرر کی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے دین کے اصولوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، شرح کے معنی کھولنا، لی واسطے میرے صدری، میرا سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے اللہ اپنے علم کے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر اور تو آسان کر دے، دی واسطے میرے امری کام، میرے کو جو تو نے مجھے کام سونپا ہے، اس کام بہت مشکل ہے۔ فرعون کے سامنے جا کر جو ہے دعوت پیش کرنا،
تو اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس مشکل کام کو آسان بنا دے۔ واحلل، اور تو کھول دے عقدۃ گرہ من لسانی، میری زبان کی۔ میری زبان جو ہے وہ روانی سے تیزی سے باتیں نہیں کر سکتی ہے، تو آپ میری زبان جو ہے اس میں روانی پیدا کر دیں، تیزی پیدا کر دیں کہ میں مسلسل جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے بول کر میں فرعون کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ یہ جو باتوں میں جھجک ہوتی ہے یہ رکاوٹ ہوتی ہے، بندہ بات کرتا ہے جھجکتا ہے، وہ ڈرتا بھی ہے، جھجک جو ہے خوف کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو کچھ جو ہے ویسے جسمانی طور پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام جو ہے اس کو آسان کر دے۔ واحلل، اور تو کھول دے عقدۃ گرہ من لسانی، میری زبان کی۔ میری زبان جو ہے جو زیادہ روانی سے نہیں بول سکتی، اس کو روانی سے، اس کے اندر روانی پیدا کر دے۔ یفقہوا، تاکہ وہ سمجھ سکیں فرعونی جو ہیں قولی، میری بات کو۔ میری زبان میں میرا سینہ علم کے لیے، معلومات کے لیے، ان کے سوالوں کے جوابات کے لیے میرا سینہ کھول دے، اس میں علم کا اضافہ فرما دے میرے سینے میں، اور دوسرا ہے کہ میری زبان جو ہے اس میں جو ہے روانی پیدا کر دے۔ وجعل لی، اور بنا دے دی واسطے میرے، وزیراً مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، میرے گھر والوں سے میرا مددگار بنا دے۔ وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، جو محکمے کا بوجھ اٹھائے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ وزر جو ہے، وزر کے معنی بوجھ، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بعد میں، قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا کہ وجعل لی، اور بنا دے واسطے میرے، وزیراً مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے، اخی، جو میرا بھائی ہے، میرا بھائی جو ہارون ہے، اے اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے، مددگار بنا دے۔ فرعون کے دربار میں آپ کے حکم سے جا رہا ہوں، تو میرا ساتھی، میرا مددگار، میرے بھائی ہارون کو جو ہے بنا دے۔ اشدد، تو پختہ کر دے، شدید کے معنی پختہ، سخت، بہی، ساتھ اس بھائی میرے کے، ازری، میری کمر کو۔ ازار بند کیا ہوتا ہے؟ کمر پر باندھنے کی چیز، تو ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی میرے بھائی کی مدد سے مجھ میں طاقت، اور زیادہ طاقت جو ہے پیدا فرما دے، میرا ساتھی بنا کر جو ہے میری قوت میں اضافہ فرما دے، طاقت میں اضافہ فرما دے۔ وہ اشرک، اور تو شریک کر دے، شامل کر دے، حصہ دار بنا دے، ہو اس میرے بھائی کو، فی امری، بیچ میرے کام کے، میرے اس تبلیغ کے کام میں میرے بھائی کو شامل کر دے، کئی، تاکہ نسبحہ، ہم تسبیح بیان کریں، کا، تیری، کثیراً، بہت زیادہ، ونذکرہ، اور ہم ذکر کریں، کا، تیرا، کثیراً، بہت زیادہ۔ میرا بھائی جو ہے میرا مددگار بنا دے، تاکہ ہم دونوں بھائی جو ہے تیرا ذکر کثرت سے کریں، اور ہم جو ہے اور ہم تیری تسبیح بھی ہے وہ بیان کریں۔ انکا، بے شک تو، کنتا، ہے تو، بنا، ساتھ ہمارے، بصیرہ، دیکھنے والا، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دونوں بھائیوں کو دیکھنے والا ہے۔ ہم جو ہے تیرا حکم جو ہے اس کو فرعون تک جو ہے دونوں بھائی مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہم اس جابر فرعون کے سامنے جو ہے تیرا حکم پیش کریں گے۔ کالا، انکا، بے شک تو، کنتا، ہے، بنا، ساتھ ہمارے، بصیرہ، دیکھنے والا۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد، تحقیق، اوتیتا، دیا گیا ہے تو، 16 سوال، کا، اپنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو نے سوال کیا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، ہم نے جو ہے تجھ کو وہ تمہارا بھائی جو ہے وزیر بنا دیا ہے، اس کو نبوت عطا کر دی ہے آپ کے ساتھ۔
وَلَقَدْ تحقیق مننا احسان کیا ہم نے علیہ کا اوپر آپ کے مرتن ایک بار اخرى اور بھی، اے موسیٰ جی ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر ایک احسان کیا تھا۔ مننا ہم نے احسان کیا تھا، من کے معنی احسان، اس سے پہلے بھی موسیٰ جی ہم نے آپ پر ایک احسان کیا تھا۔ وہ احسان کیا تھا؟ اذ اوحینا، جب وحی کی ہم نے، حکم بھیجا ہم نے، الی طرف کا ماں تیری کی، ما یوحا جو بھی وحی کی گئی۔ اے موسیٰ جی جب آپ پیدا ہوئے ہیں، فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی بیٹا پیدا ہوگو، انتظامیہ جو ہے فوراً اس کو قتل کر دے۔ اس کے نجومیوں نے اس کو اس وہم میں ڈال دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو نوجوان ہو کر تجھ سے تیری حکمرانی ختم کر دے گا۔ تو اس ظالم نے اس نجومی کے کہنے پر جو ہے اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ مشرک جو ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے، بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، وہمی ہوتا ہے، اس کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہوتا، پختگی نہیں ہوتی، وہ ڈھلمل یقین ہوتا ہے، کمزور یقین والا ہوتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ اوحینا، جب وحی کی ہم نے، حکم بھیجا ہم نے، الی کا طرف ماں تیری کی، ما یوحا جو بھی حکم بھیجا گیا، ان یہ کہ اقذ فی، ان یہ کہ اقذ فی، قذف کے معنی ڈال دینا، قذف، ان یہ کہ اقذ فی، اقذف مرد کے لیے، اقذ فی یا لگ گئی عورت کے لیے، اقذ فی تو ڈال دے ہے اس بچے کو، فی بیچ التابوت خاص صندوق کے۔ ہم نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو ہم نے حکم دیا کہ اس بچے کو لکڑی کے ایک خاص صندوق میں جو ہے اقذ فی ڈال دیجئے، لٹا دیجئے، رکھ دیجئے، فقذ فی پس تو ڈال دے ہے اس صندوق کو، فی الیم میں بیچ خاص دریا کے۔ اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کو ذرائع نیل جو ہے اس کے سپرد کر دے۔ کتنے مشکل فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کیونکہ اللہ کو ماننے والی تھی، اس لیے اللہ کے حکم پورے کرتی رہی، لیکن ماں کی ممتا جو ہے، محبت جو ہے بیٹے سے، وہ اس کے پیچھے ہی رہی۔ فرمایا پھل یل کے بس تو ڈال دے، اقذ فی تو ڈال دے، پھل یل کے پس چاہیے کہ وہ دریا ڈال دے ہے اس صندوق کو، الیم وہ خاص دریا، بالساحل ساتھ کنارے کے۔ ہم نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دو، اور دریائے نیل کو ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کو جو ہے جہاں ہم کہتے ہیں وہاں اس کو کنارے پر لگا دے، ساحل کے معنی کنارہ۔ یا خود وہ پکڑ لے گا اس بچے کو، عدو دشمن لی آواز سے میرے، جو میرا دشمن فرعون ہے وہ اس بچے کو جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے کہ یہ بات جو ہے یہ بھی بہت بھاری تھی کہ اس کو فرعون جو بچوں کو قتل کروانے والا ہے وہ اس کو پکڑ لے گا۔ قدم قدم پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آزمائش ہے، اس کو صندوق میں ڈال کر لختے جگر کو، اور صندوق کو پانی میں ڈال دے، پانی اس کو کنارے پر لگا دے گا، اور پھر جو ہے میرا دشمن وہ عدو اللہ ہو، اور دشمن واس سے اس بیٹے بچے کے جو میرا اور موسیٰ علیہ السلام کا تیرے بچے کا دشمن ہے وہ اس کو پکڑ لے گا۔ اب ہر بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بہت نئی ہے، بھاری ہے، مشکل ہے کہ فرعون اگر پکڑے گا تو وہ تو قتل کر دے گا، لیکن اللہ معجزات اپنے دکھانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ہم وہ کر سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو اس کے اور اپنے دشمن کے گھر پہنچا دیں گے
کہ دے یہ بنی اسرائیل کا بچہ تیرے پاس آ گیا، اس کو ذرا قتل کر کے دکھا۔ تو رب بنا پھرتا ہے، تو لوگوں کی جان کا مالک بن گیا ہے۔ میں نے جو ہے تیرا دشمن تیرے گھر میں پہنچا دی ہے، ذرا اس کو قتل کر کے دکھا۔ میں اس کو جو ہے قتل نہیں ہونے دوں گا، میں رب ہوں، میں اس کا خالق ہوں، مالک ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ، اور ڈالی میں نے علیہ کا اوپر آپ کے اے موسیٰ علیہ السلام محبت منی، اپنی طرف سے میں نے اپنی محبت جو ہے تجھ پر جو ہے نچھاور کر دی ہے، تجھ سے محبت کی میں نے، وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تو بنایا جائے یعنی پالا جائے، پرورش کیا جائے، عَلَىٰ سامنے عینی، میری آنکھوں کے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی، فرعون کے گھر میں، تیرے دشمن کے گھر میں۔ میں تجھ سے غافل نہیں ہوا، میں ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ تیرے ساتھ جو تیرا دشمن کیا سلوک کرتا ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ اس تمشی، جب چلتی تھی اختوں کا بہن آپ کی، فتقولو، پس وہ کہتی تھی، حل ادلو، کیا میں دلالت کروں، رہنمائی کروں، دلہ کے معنی ہوتا ہے دلیل دینے والا، رہنما، حل ادلکم، کیا میں دلیل دوں، دلالت کروں، اپنا رہنمائی کروں، کم تمہاری، اللہ، اوپر اس شخص کے من جو یکفلہ، کفالت کرے گا اس بچے کی۔ اب جب ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑی جو ان کی بہن تھی، ماں نے جو ہے اس کو جو ہے صندوق کے پیچھے لگا دیا کہ صندوق سے دور رہ کر ذرا اس کو دیکھتے رہنا کہ اس کو کون اٹھاتا ہے، میرے بچے کے اس صندوق کو۔ ماں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو جب صندوق کنارے پہ لگا تو دریا نیل کے اوپر ہی محلات تھے فرعون کے، محل سے جو ہے فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی دریا کا نظارہ۔ جب اس نے صندوق دیکھا تو محل کے جو نوکر تھے، خادم تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ وہ پانی میں صندوق آ رہا ہے، اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ تو کرندے جو تھے، نوکر جو تھے، وہ گئے اور صندوق جب دریا نیل نے کنارے پہ لگایا اللہ کے حکم سے، تو وہ گھر کے جو نوکر تھے، خادم تھے، وہ اٹھا کر صندوق کو جو ہے فرعون کے محل میں اس کے بیوی کے پاس لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان کے ساتھ ہی اس محل میں داخل ہو گئی اور وہاں پہنچ گئی جہاں صندوق پہنچا تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کھلوایا تو دیکھا کہ بہت خوبصورت بچہ اس صندوق کے اندر تھا۔ وہ بے اولاد تھی، اس نے اتنا پیارا بچہ، پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت پیارے معصوم چہرے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس نے جب وہ بچہ دیکھا صندوق ہوگا تو وہ بہت محبت اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر دی، اور جب فرعون آیا تو اس سے کہا کہ اس کو قتل نہ کرنا، بچہ بڑا پیارا ہے، ہم بے اولاد ہیں، ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، تو اس کو قتل نہ کرنا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، نہیں قتل کرتا۔ تو اس کے لیے جو ہے نوکروں سے کہا کہ کوئی دائی شہر کی جو ہے دودھ پلانے والی وہ لاؤ۔ اور جو ہے باری باری دائیاں جو تھی دودھ پلانے والی بھی ہیں جو آتی رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے چھاتی کو منہ نہ لگاتے، دودھ نہ پیتے۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ ہر عورت جو ہے اپنا چھاتی جو ہے ان کے منہ میں ڈالتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام منہ ہلاتے ہی نہیں تھے، پیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ان دائیوں کا دودھ جو تھا ان کی ماں کے علاوہ وہ ہم نے دودھ ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ نہیں پئیں گے۔ چنانچہ جب سب دائیاں ختم ہو گئیں
تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہاں پہنچی تھی ان کے صندوق کے ساتھ، اس نے کہا جی میں ایک گھر آپ کو بتاتی ہوں جو اس بچے کا جو ہے بڑا اچھا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی طرح کفالت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے کہا بی بی جلدی لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر آئی، اپنی والدہ کو ساتھ لے کر چل گئی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، چھاتی منہ میں ڈالی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے دودھ پینا شروع ہو گیا کر دیا۔ فرعون، اس کی بیوی اور سارے بڑے خوش ہوئے، اور فرعون نے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ ہمارے بچے کو آپ نے دودھ پلانا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی میں حکم دیا تھا کہ ہم آپ کا بچہ واپس لوٹا دیں گے، چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذمہ کر دیا کہ تو اس کو دودھ پلا۔ فرمایا فتقول، پس وہ جو ہے اے موسیٰ تیری بہن کہہ رہی تھی حل ادلکم، کیا میں دلالت کروں، رہنمائی کروں تمہاری، اللہ اوپر من اس شخص کے یکفلہ، جو کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، نگہبانی کرے گا اس کی۔ فرجعنا، پس لوٹا دیا ہم نے اے موسیٰ کا تجھ کو الی امک کا طرف تیری ماں کی، ہم نے اس طریقے سے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم تیرا بیٹا جو ہے تجھے واپس کر دیں گے۔ کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں، عینھا، آنکھیں اس کی۔ ہم نے اے موسیٰ تجھے ہم نے تیری ماں کے سپرد واپس کر دیا، لوٹا دیا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں تجھے دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہ ہم ان کو دیکھیں، ہمارا دل خوش ہو جائے، ایسی نیک اور پاک اولادیں بنا دے اے اللہ جن کو دیکھتے ہی ہمیں سکون آئے، دلی طور پر ہمارے دل خوش ہو جائیں۔ فرمایا فرجعنا کا، پس لوٹا دیا ہم نے تجھ کو اے موسیٰ الی امک کا طرف تیری ماں کی، تاکہ تقرہ، ٹھنڈی ہو جائیں، عینھا، آنکھیں اس کی، تجھے دیکھ کر تیری ماں کو سکون حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ ولا تحزن، اور نہ تو غم کر، نہ وہ غم کرے، ولا تحزن، اور نہ وہ تیری ماں غم کرے۔ ہم نے تجھے تیری ماں کے واپس اس لیے لٹایا کہ وہ تجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، دلی طور پر خوشی محسوس کرے، ولا تحزن، اور وہ تاکہ وہ غم نہ کرے، اس کا جو ہے تیری عدم موجودگی کے جو غم ہے وہ ختم کر دیا۔ وقتلت نفسا، اور قتل کر دیا تو نے ایک جان کو، فنجیناک، پس نجات دی ہم نے تجھ کو اے موسیٰ، من الغم، تمام غموں سے، خاص غم سے۔ اے موسیٰ جب تو جوان ہوا، آگے جو ہے سورہ قصص کے اندر جو ہے زیادہ تفصیل سے واقعہ آتا ہے، 20واں پارہ سورہ قصص، وہاں تفصیلی واقعہ ہے۔ فنجیناک، پس نجات دی ہم نے تجھ کو، من الغم، تمام غموں سے، وفتنا، اور آزمایا ہم نے کا تجھ کو، فتونا، آزمانا، ہم نے تو نے جو ہے جب جوان ہوئے، مصر کے باہر جو ہے شہر کے باہر بستی تھی بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، تو جب بستی سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے دن کے وقت، تو ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ڈال دیا کہ دو بندے جو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک فرعون کی قوم کا جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ فرعون کی قوم کا جو بندہ تھا وہ طاقتور تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کمزور تھا۔
اور وہ فرعونی بچہ جو تھا وہ بھاری تھا اس بنی اسرائیل کے بچے پر، تو اس نے بنی اسرائیل کے کمزور بچے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جی یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو جو ہے منع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو مکہ مار دیا، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مر گیا۔ یہ آزمائش جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت نئی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی کہ مکہ مارنے سے بندہ مر گیا۔ حالانکہ مکہ مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اللہ نے اس کی موت طاری کر دی اس پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے فکر مند ہو گئے۔ فلبثت، پس وہ رہا سنین کئی سال فی اہل مدین، بیچ مدین والوں کے۔ پھر تو مصر سے بھاگ گیا اور جو ہے مدین میں چلا گیا، اور مدین پہنچتے ہیں مدین کے کنویں پر، تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ بھیڑ بکریوں کو کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کر جو ہے دور کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے کہ بی بی آپ کیوں بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں؟ جی ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم سے پانی کا ڈول جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے، یہ سب لوگ جب پانی پلا کر اپنے مویشیوں کو چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی جو ہے ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بکریاں چرا نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم مجبوری سے جو ہے یہ کام کرتی ہیں۔ یہ سورہ قصص کے اندر یا دیگر صورتوں کے اندر بڑی وضاحت ہے۔ تو جب ان سے کہا کہ لاؤ تم بکریاں، تو وہ ڈول جو دو بندے نکالتے تھے کنویں سے بہت بھاری تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ ڈول نکال کر بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں جو ہے بیٹیاں جو تھے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اللہ کے پیغمبر کی، جب وہ گھر گئیں انہوں نے واقعہ سنایا، تو ایک نے کہا کہ اس کو جو ہے بڑا امانت دار ہے، نوجوان پاکیزہ کردار کا مالک ہے، اس کو جو ہے پانی پلانے کا معاوضہ دینا چاہیے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک بیٹی حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، تمشی علی استحیاء، قرآن کہتا ہے کہ وہ بیٹی جو ہے شعیب علیہ السلام کی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، یعنی پورا جسم ڈھانپ رکھا تھا، شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارا باپ جو ہے آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو پانی پلانے کا معاوضہ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اس کو کہا بی بی تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جس طرف مڑنا ہے کنکر اٹھا کر جو ہے اس طرف پھینک دینا تو میں سمجھوں گا کہ اس طرف جانا۔ اس طریقے سے مثال قائم کر دی شعیب علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی نے۔ جب گھر پہنچے تو بیٹی نے کہا کہ ابو جی یہ جوان جو ہے بڑا شرم و حیا کا والا ہے، اس کو جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جو ہے آپ اس کو بکریاں چرانے کے لیے مزدوری پہ رکھ لیں۔ تو شعیب علیہ السلام کہنے کہ ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے حالات پوچھے کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ بس میں مصر سے ہوں، مجھ سے جو ہے ایک قتل ہو گیا تھا فرعونیوں کا بندہ، اور میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی فکر نہ کرو، تم امن و سکون میں ہو گئے ہو، اور اب جو ہے کہ میں دونوں بیٹیوں میں سے اس شرط پر تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں کسی ایک کے ساتھ کہ 8 سال تک تم نے ہماری بکریاں چرانی ہے۔ یہ مزدوری آپ نے 8 سال تک جب بکریاں چرانے کی آپ نے کرنی ہے، اس شرط پر اگر بکریاں چرائیں گے تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا تو اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگر 8 کی بجائے 10 کر دیں تو وہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں 8 تو پورے کروں گا، آگے 2 سال کے لیے آپ مجھے مجبور نہ کریں، میری مرضی ہوگی 10 سال کر دوں گا، 10 سال میں۔ چنانچہ یہ عرصہ رہے وہاں پر، پھر واپس آئے تو کوہ طور کا واقعہ پیش ہوا جو شروع میں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلبثت سنین، پس رہے آپ کئی سال فی اہل مدین، بیچ مدین والوں کے، ثم پھر جیتا آئے آپ
علا قدر ان اوپر اندازے کے یا موسیٰ اے موسیٰ۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اندازہ جو 8 سال کا طے کیا تھا شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اس کے آخر یعنی 8 سال مکمل کیے، تو تمہارا عہد جو تھا شعیب علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا ہو گیا۔ وسطناتوں کا، اور میں نے چن لیا تجھ کو لنفسی واسطے اپنی جان کے، میں تجھے اپنا خاص بندہ بناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی حکم احکام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ آج کا سبق جو ہے ختم کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سادے واقعات تھے، ان کو میں دہرا دیتا ہوں جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے علیہ کا اوپر آپ کے القرآن، اس قرآن کو، لتشقیٰ تاکہ آپ مشقت میں پڑ دیں، الا مگر تذکرۃً، یہ قرآن نصیحت ہے، لمن واسطے ان لوگوں کے یخشیٰ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تنزیلاً اتارنا ہے اس قرآن کا، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا تمام زمینوں کو، والسماوات العلیٰ اور تمام آسمانوں بلند کو، الرحمن وہ حقیقی رحمان ہے، علی العرش اوپر خاص عرش کے، استوا وہ برابر ہے، لہو واسطہ اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات جو مخلوق بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض جو مخلوق بھی تمام زمینوں کے ہے، وما بینہما اور جو مخلوق درمیان ان دونوں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، وہ سب جو ہے اسی اللہ کی ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے مخلوق ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے، وَإِن تَجْهَرْ اور اگر تو ظاہر کرے بالقول باتوں کو، خاص باتوں کو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اللہ یعلم جانتا ہے، السر تمام چھپی باتیں، وَأَخْفَى اور تمام خفیہ باتیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، لہ الاسماء واسطے اس کے خاص نام ہیں، الحسنی حقیقی اچھے، وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہے وہ آئے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ اذ رأى نارا جب دیکھا انہوں نے آگ کو، کوہ طور پر جو ہے سفر کے دوران رات کے وقت جو ہے صحرائے سینا سے گزرتے ہی کوہ طور پر جو ہے انہوں نے آگ دیکھی، فقال پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ واسطے اپنے گھر والوں کے، امکثوا رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، انی بے شک میں، آنستو میں نے دیکھی ہے، نارن آگ، میں نے کوہ طور پر آگ دیکھی ہے، لعلی تاکہ میں آتیکم میں آؤں تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، بقبض ساتھ ایک انگارے کے، دیکھتے ہوئے ایک انگارے کے، او اجدو یہ میں پاؤں علی النار اوپر خاص آگ کے، ہدی راستہ، میں آگ کا انگارہ لاتا ہوں، یہاں ٹھہرو، اور میں راستہ بھی پتہ کرتا ہوں آگ والوں سے کہ ہم نے مصر جانا ہے، ریگستان ہے، کس طرح جائیں، رات کا وقت ہے۔ فلما اتاہا بس جس موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودیا آواز دیے گئے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں ہی ربوں کا رب ہوں تیرا، فاخلع پس اتار لے نعلئی کا جوتے اپنے، دونوں جوتے اپنے، انکا بے شک تو بالواد خاص وادی المقدس حقیقی پاکیزہ میں ہے، طوا نام کی، وَأَنَا اور میں نے اخترتو کا اختیار کر لیا یعنی چن لیا ہے تجھ کو، فاستمع پس تو غور سے سن، لما واسطے اس کے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، میرے حکموں کو بات سے غور سے سنو، اننی بے شک میں ہی اللہ حقیقی معبود ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا انا سوائے میرے، فاعبدنی پس تو عبادت کر میری، واقم اور تو قائم کر الصلاۃ خاص نماز، اللہ کے جو ہے بیان کیے ہوئے طریقے کی نماز قائم کر، لذکری واسطے میرے ذکر کے، ان الساعۃ بے شک حقیقی قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد و قریب ہوں میں، اخفیہا میں چھپاؤں اس قیامت کو، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، قیامت میں اس لیے برپا کروں گا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما ساتھ اس کے جو تسعی دنیا میں کوشش کرتی ہے، قیامت میں نے اس لیے قائم کرنی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کی محنت کے مطابق میں قیامت کے دن جو ہے ان کو جزا اور سزا دوں گا۔
فلا یصدن، پس نہ روک دے کا تجھ کو انہا اس قیامت سے، من وہ شخص لا یؤمن جو نہیں مان لاتا بہا ساتھ اس قیامت کے، جو قیامت کا منکر ہے، کافر ہے، کہیں تجھے بھی قیامت کا انکاری نہ بنا دے، بچ کے رہنا ذرا۔ واتبع، اور وہ پیچھے چلتا ہے قیامت کا منکر، ہوا ہو اپنی خواہش کے، فتردہ، بس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا آدمی جو قیامت کا منکر ہے اس کے پیچھے چلے گا تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک، اور کیا ہے یہ، بیمین کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہے یا وہ عصا، یا لاٹھی ہے میری، اتوقع، میں ٹیک لگا لیتا ہوں، علیہا، اوپر اس لاٹھی کے، واحشو، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا، ساتھ اس لاٹھی کے، علی غنمی، اوپر اپنی بھیڑ بکریوں کے، ولی، اور واسطے میرے، فیہا، بیچ اس لاٹھی کے، معارب، وہ کام ہیں، اخرى، اور بھی۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ال کے ڈال دے، ہا، اس لاٹھی کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دے۔ فالقاہا، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر۔ فیضا، پس اس وقت ہے یا وہ لاٹھی، تسعیٰ، دوڑ رہی تھی، وہ سام بن کر جو ہے دوڑ رہی تھی، ہے یا حیتن، پس اس وہ بہت بڑا سام بن گئی، تسعیٰ، جو دوڑ رہی تھی۔ کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، خذھا، پکڑ لے اس سانپ کو، ولا تخف، اور نہ تو ڈر، سنعید، و جلد ہم لوٹا دیں گے، ہا، اس سانپ کو، سیرتھا، شکل اس کی، حالت اس کی، الاولیٰ، پہلی میں، ہم اس کو پھر لاٹھی بنا دیں گے۔ وضمم، اور تم ملا، یدا کا ہاتھ اپنا، الی جناح کا طرف اپنے بازو کے، دوسرے دایاں ہاتھ دوسرے بازو سے کے نیچے جو ہے بغل میں ملا، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، آیتن اخری، یہ نشانی ہے دوسری۔ پہلی نشانی ہم نے دکھائی کہ لاٹھی کو سام بنا دیا اپنے حکم سے، دوسری یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو کے، جناح کے معنی بازو، بائیں بازو کے نیچے لے جائیں تو وہ نکالیں گے تو وہ چمک رہا ہوگا ہمارے حکم سے۔ یہ دونوں جو ہے نشانیاں ہیں، لنوریہ کا، تاکہ ہم دکھائیں تو اس کو، میں نے آیات نہ اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، حقیقی، بہت بڑی۔ اذهب، تو جا، الی فرعون، طرف فرعون کی، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، اشرح، تو کھول دے، دی، واسطے میرے، صدری، سینہ میرا، ویسر لی، اور تو آسان کر دے، واسطے میرے، امری، میرے کام کو، واحلل، اور کھول دے، عقدۃ، گرہ، من لسانی، میری زبان کی، یفقہوا، تاکہ وہ سمجھ سکے، قولی، میری بات کو، واجعل، اور بنا دے، دی، واسطے میرے، وزیراً، مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون، ہارون علیہ السلام کو، اخی، جو میرے بھائی ہے، اشدد، تو سخت کر دے، بہی، مضبوط کر دے، پختہ کر دے، بہی، ساتھ اس بھائی کے، ازری، میری کمر کو، یعنی اس کو میرا مددگار بنا دے، واشرک، اور شامل کر دے اس کو، فی امری، بیچ میرے کام کے، کئی، تاکہ نسبحک، ہم تسبیح بیان کریں تیری، کثیراً، کثرت سے، ونذکرک، اور ہم ذکر کریں تیرا، کثیراً، کثرت سے، انک، بے شک تو ہے، اللہ، کنت، تو ہے، بنا، ساتھ ہمارے، بصیرہ، دیکھنے والا۔ کالا، کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد اوتیتا، تحقیق تو دے دیا گیا ہے، سؤلک کا سوال اپنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ سے جی تم نے مطالبہ کیا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، ہم نے اس کو تمہارا مددگار بنا دیا ہے، تمہارا سوال جو ہے ہم نے پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ، البتہ ہے کہ مننا احسان کیا ہم نے، علیہ کا، اوپر تیرے، مرتن، ایک بار، اخرى، اور بھی، اس سے پہلے ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا تھا۔ اذ اوحینا، جب وحی کی تھی ہم نے، الی امک کا، طرف تیری ماں کی، ما یوحا، جو بھی وحی کی گئی، ان، یہ کہ، اقذفی، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو ڈال دے، ہے، اس بچے کو، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس خوف میں پڑ گئی ماں جو تھی کہ فرعونی کہیں اس کو جو ہے قتل نہ کر دیں، تو ہم نے حکم دیا کہ اقذفی، ڈال دے، ہے، اس بچے کو، فی التابوت، بیچ خاص صندوق کے، فقذفی، پس تو ڈال دے، ہے، اس بچے کو، پھر یم، بیچ خاص دریائے نیل کے، فلیلقہ، ہے، پس چاہیے کہ ڈال دے، ہے، اس بچے کو، الیمو، خاص دریا، بالساحل، حقیقی کنارے پر، یاخذ، پکڑ لے گا، ہو، اس بچے کو، عدوً، دشمن، لی، جو واسطے میرے ہے، وعدوً، اور دشمن، لہو، واسطے اس بچے کے ہے، والقیت، اور ڈالی میں نے، علیہ کا، اوپر تیرے، محبت، منی، اپنی طرف سے، میں تو اس سے محبت کرنے لگا،
والے تسنا اور تاکہ تو بنایا جائے یعنی پرورش کیا جائے اللہ سامنے عینی میری آنکھوں کے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تیری پرورش جو ہے تیرے سامنے کرواؤں گا۔ اس تمشی جب چلتی تھی اختوں کا بہن تیری فتقول پس وہ کہتی تھی حل ادلکم کیا میں دلالت کروں رہنمائی کروں تمہاری علی من اوپر اس شخص کے یکفلہ جو کفالت کرے گا اس کے، جو بچے کی دیکھ بھال کرے گا۔ فرجعنا کا پس لوٹایا ہم نے تجھ کو اے موسیٰ الی امک کا طرف تیری ماں کی کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہو جائیں عینھا آنکھیں اس کی، ولا تحزن اور تاکہ وہ نہ غمگین ہو غم نہ کرے، وقتلت نفسا اور قتل کیا تو نے ایک جان کو فنجینا کا پس نجات دی ہم نے تجھ کو اس قتل کے جرم سے من الغم خاص غموں سے، وفتنا کا اور ہم نے آزمایا تجھ کو فتونا آزمانا، فلبست پس رہا تو فی سنینا کئی سال فی اہل مدینہ بیچ مدین والوں کے، ثم جئتا پھر تو آیا علی قدر اوپر اندازے کے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے جو مدت مقرر کی تھی بکریاں چرانے کی وہ تم نے پوری کر دی مدین والوں کے ساتھ، وسطناتک کا اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو لنفسی بات سے اپنے ذات کے، میں نے اپنے لیے تجھے اے موسیٰ خاص کر لیا ہے، پیغمبر بنا لیا ہے، میں نے تجھ سے جو ہے اپنے کام لینے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔